ویلکم بیک. شرجیل انعام ایمن کی نیوز کانفرنس جاری ہے. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. کر رہی تھی کافی چیزیں ان کی فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھیں، تو اس کا فیڈرل گورنمنٹ خود جواب دے گی. لیکن جو الزامات انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ حکومت کے بارے میں لگائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ضروری طور پر جواب دینا بنتا ہے. ایک تو ایم کیو ایم نے الزام لگایا کراچی بدامنی کا. کراچی پاکستان کا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے جس کی آبادی دنیا کے کتنے ہی بڑے بڑے ممالک ہیں ان سے زیادہ صرف اس شہر کی آبادی ہے. اس شہر کے کچھ میں جو وارداتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر پولیس نے جو ایکشن لیا ہے وہ چیزیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ 2024 میں رابری وتھ جو مرڈر ہوئی تھیں اس میں کچھ 76 کیسز جو ہیں سندھ پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے. 2024 میں ہی رابری وتھ انجری جو ہوئی تھی اس کے 236 کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے، اور اسٹریٹ کرائم کے 1999 کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے. ہاؤس رابریز کے 170 کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے. باقی رابریز کے کچھ 324 کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے. اور اس طرح پولیس نے 2805 کل کیسز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں 2024 میں. جو رابرز اریسٹ ہوئے، جو مرڈر میں رابرز تھے، ڈکیت تھے، 116 مرڈررز کو گرفتار کیا گیا. جو انجری میں ملزم انوالو تھے وہ 356 جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا. اسٹریٹ رابریز میں 3095 اسٹریٹ کرمنلز کو پولیس نے 2024 میں گرفتار کیا. اس طریقے سے جو ہاؤس رابریز تھیں اس میں 349 ہاؤس رابرز کو پولیس نے گرفتار کیا. اور جو باقی کل رابریز تھی کل اس میں سے 712 رابرز کو پولیس نے گرفتار کیا. تو کل ملا کے 4628 رابرز کو جو ہے وہ ہماری سندھ پولیس نے گرفتار کیا. اور پھر پولیس مقابلوں میں 33 جو لوگ جو مرڈرز میں انوالو تھے وہ مارے گئے، جو کہ پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے. اور رابری وتھ انجری میں 36 جو ہے وہ مارے گئے کرمنلز. اور اسٹریٹ کرائم میں 78 جو ہے کرمنلز وہ مارے گئے. ہاؤس رابرز میں 19 جو ہے وہ پولیس کے انکاؤنٹر میں مارے گئے. ادر رابریز میں 15 جو ہے وہ مارے گئے. تو ٹوٹل 2024 میں 181 رابرز جو ہیں ان کو سندھ پولیس نے مقابلوں میں مارا. 2025 کی اگر میں بات کروں تو 2025 میں رابری وتھ مرڈر کے 12 لوگ گرفتار ہوئے. رابری وتھ انجری میں 41 لوگ گرفتار ہوئے. اسٹریٹ کرمنلز میں 365 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے. ہاؤس رابرز میں 28 کرمنلز گرفتار ہوئے. ادر رابریز میں 38 جو ہے رابرز جو ہے گرفتار ہوئے. تو کل 2025 میں 484 جو ہے وہ رابرز جو ہیں وہ ٹوٹل گرفتار ہوئے. اور اس میں 2025 میں جو رابرز مارے گئے پولیس مقابلوں میں 10 رابرز جو کہ مرڈر میں تھے وہ مارے گئے. 55 رابرز جو ہے وتھ انجری میں تھے وہ مارے گئے جو اسٹریٹ کرائم وتھ انجری میں تھے. اسٹریٹ رابریز میں 379 رابرز مارے گئے. ہاؤس رابریز میں 85 رابرز جو ہے وہ مارے گئے. اور ادر رابریز میں 106 کل رابرز مارے گئے. تو ٹوٹل 635 رابرز جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں 2025 میں. تو سندھ پولیس باقاعدگی سے اپنا کام کر رہی ہے. اور اسٹریٹ کرائم کا اگر آپ ڈیٹا لے لیں تو ہر سال اس میں ڈکلائن آ رہا ہے. تو سندھ پولیس پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہے. سندھ پولیس نے وہ تمام لوگ جو کہ اس بدامنی میں شامل ہیں ان کو گرفتار بھی کیا ہے، ان کو مارا بھی ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں اس وقت انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں. تو پولیس یہ نہیں کہ پولیس خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے بات چیت کی گئی بدامنی کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدامنی جو ہے وہ دنیا کے ہر بڑے شہروں میں ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی حکومت کی ذمہ داری حکومت وہ کر رہی ہے. لیکن آج جو بدامنی کے تانے ہمیں وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ ماضی میں اس بدامنی کا ایک اہم رول رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ. آپ کو اگر یاد ہو کہ اسی شہر میں آج کسی صحافی نے سوال بھی پوچھا ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے، پھر انہوں نے جو ہے اس کو گھما پھرا کے جواب دیا اور پھر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یار، ہم نے ماضی میں ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب اس کے بعد ہم نے اپنی غلطیاں سدھاری ہیں. وہ غلطیاں نہیں تھیں. آپ نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے. آپ نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں.
میں گورنر بھی موجود تھے. ان دنوں میں ہمیں یاد ہے کہ جس طریقے سے جو ماضی میں جو آپریشنز ہوئے تھے, ان آپریشنز میں جن پولیس والوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو چن چن کے مارا گیا, اور وہ بھی الزام کسی اور پہ نہیں, وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ پہ تھا کہ جنہوں نے اس آپریشن میں جو کراچی آپریشن میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا, اور کراچی آپریشن میں جنہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا, جن پولیس کے نوجوانوں نے, پولیس کے جو ہے بہادر افسران نے, ان کو چن چن کر جو ہے وہ شہید کیا گیا. وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کے دور میں ہی ہوا. پھر ابھی آپ کا جو اس وقت آپ کی لڑائی جو چل رہی ہے, وہ لڑائی آپ کی کس سے چل رہی مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن شاید ابھی آپ لوگوں کا ایم کیو ایم کا مقابلہ چل رہا ہے. ایک اور ایم کیو ایم کا گروپ یہاں پہ کراچی میں اٹھا ہے, وہ نفرتوں کی سیاست شروع کر رہا ہے, وہ بھی نفرتوں کی باتیں کر رہا ہے, وہ بھی بھائی سے بھائی کی لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ابھی ان کے پاس کوئی سیاسی طور پر کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے ایم کیو ایم کے پاس. اسی لیے ہی ایم کیو ایم جان بوجھ کر اس طرح کی کوششیں کر رہی ہے کہ کبھی جو ڈمپرز کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یا باقی ایکسیڈنٹس ہیں اس کو جواز بنا کے کوئی بدامنی کی جائے. اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب کے اس طرح کے بیانات آ چکے تھے کہ جی ان ڈمپروں کو آگ لگاؤ اور وہ کرو, تو اس طرح جو ہے پھر انہوں نے کچھ ڈمپروں کو آگ لگائی. پھر جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے پولیس نے ان کو گرفتار کیا. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس شہر کو جو اس وقت اس پورے ملک میں ایک ترقی کا ہب جو ہے وہ کراچی سمجھا جاتا ہے, آپ کی اسٹاک ایکسچینج کراچی میں ہے, آپ کی بڑی اکنامک ایکٹیویٹیز کراچی میں ہوتی ہیں, اس کو سندھ حکومت کسی بھی صورت میں بدامنی کا شکار نہیں ہونے دے گی. کسی بھی سیاسی بلیک میلنگ میں آ کے حکومت جو ہے اس طریقے کے لوگوں کی سپورٹ نہیں کرے گی یا ان لوگوں کو انکریج کرنے نہیں دے گی, ان کو اپنی سازشوں میں کامیاب ہونے نہیں دیں گی جو کہ اس ملک کا یا اس شہر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اس وقت آج بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے, جو مائنز کی کانفرنس آج ہوئی ہے اسلام آباد میں. ہم اس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے منرلز اور مائنز جو ہیں پورے ملک کے, اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اجاگر کیا جائے, اس میں لوگوں کی فورن انویسٹمنٹ آئے. جب ہمارا پورا ملک میں اگر اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو اس موقع پہ کچھ لوگ اپنی روایتی سیاست کے ذریعے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بدامنی پیدا ہو اور افراتفری ہو. تو ہم نہ ہی افراتفری کو ہونے دیں گے, نہ ہی ہم بدامنی کو ہونے دیں گے. متحدہ قومی موومنٹ میں اب آج مصطفیٰ کمال صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب ساتھ ہی بیٹھے تھے. خالد مقبول صدیقی صاحب کو میں تو محب وطن اور اچھا پاکستانی سمجھتا ہوں, لیکن ماضی میں جو مصطفیٰ کمال صاحب کے, بہت پرانا ماضی بھی نہیں جاتا, ریسنٹلی جو انہوں نے بیانات دیے خالد مقبول صدیقی کے بارے میں, وہ تو میں دہرانا بھی نہیں چاہتا. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو جا کے آپ یوٹیوب پہ وہ موجود ہیں کہ وہ خالد مقبول صدیقی کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب کیا فرماتے رہے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, کراچی کھنڈر بن گیا. صرف اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں کراچی میں ترقیاتی کام ریکارڈ ہوئے بھی ہیں, ہو بھی رہے ہیں, انڈر پروسیس بھی ہیں. ہمیں اور اگر بلدیات کی بھی بات کرتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ کو کس نے کہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرے؟ متحدہ قومی موومنٹ نے جو بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا, اس وقت ان کو اپنی شکست بالکل سامنے نظر آ رہی تھی, اور ایم کیو ایم ہمت نہیں باندھ رہی تھی کہ بلدیاتی انتخابات میں وہ کانٹیسٹ کریں. ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. اگر آپ کو آج بھی اپنے شہر کی فکر ہے اور آج بھی اگر آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جی بلدیاتی نمائندگوں کو زیادہ سے زیادہ امپاور کیا جائے, ہم امپاور کرنے میں کوئی ہمیں حرج نہیں. آج بھی وہی بلدیاتی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی بلدیاتی قانون کے ذریعے کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہا ہے, سندھ بھر میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہا ہے. تو وہ جو بلدیاتی جو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندگوں کو پاور ہو, وہ خود ہی بلدیاتی انتخابات سے بھاگے تھے اپنے خوف کے ذریعے, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوف ان کے ذہنوں میں طاری ہے. آپ کو اگر ابھی بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے بہت جلد, تو جب بھی ہوں گے تو آپ کو الیکشن میں اپنے آپ کو پیش کیجیے گا, پتہ چل جائے گا. اگر پبلک کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, اگر پبلک آپ کے نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہے, اگر پبلک سمجھتی ہے کہ آپ نے واقعی کوئی کام کیا, اگر پبلک سمجھتی ہے کہ آپ نے ماضی میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں کی ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کی, تو پبلک آپ کو ووٹ دے گی. لیکن اس وقت جو جہاں تک ترقی کی بات ہے, کراچی میں دن رات ترقی ہو رہی ہے, سندھ بھر میں دن رات ترقی ہو رہی ہے. میں اب اگر کچھ پروجیکٹس کے نام لے لوں کہ جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے, اور پھر جب کے ایم سی آیا اس کے بعد جو کام ہوئے ہیں تو اس کی لمبی فہرست ہے. عمر شریف انڈر پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, ضیاء محی الدین انڈر پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, فلسطین انڈر پاس پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, مینا بازار انڈر پاس پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, جوہر چورنگی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بنی, فشرمین چورنگی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بنی, منور چورنگی پیپلز پارٹی کے دور میں بنی, کورنگی کاس بے کا کام ابھی چل رہا ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں چل رہا ہے. کراچی نیبرہڈ پروجیکٹ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بنا.
انڈر پاسز کراچی میں بہت زیادہ بنے ہیں, اوور ہیڈ بریجز کراچی میں بہت زیادہ بنے ہیں, ری ایبلیٹیشن روڈوں کی اس وقت بھی چل رہی ہے. کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے پاکستان پیپلز پارٹی دور میں بنا. شارع فیصل ری ایبلیٹیشن کی پوری شارع فیصل کی ری ایبلیٹیشن ہوئی اور اس کو جو جس طریقے سے اس کو چوڑا کیا گیا وہ بھی پیپلز پارٹی دور میں ہوا. منزل پمپ فلائی اوور پیپلز پارٹی دور میں بنا. برک روڈ انڈر پاس ابھی پیپلز پارٹی دور میں بنا. مہران ہوٹل انڈر پاس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. صادقین انڈر پاس پیپلز پارٹی دور میں بنا. رانا لیاقت علی فلائی اوور پیپلز پارٹی دور میں بنا. طارق رود انڈر پاس پیپلز پارٹی دور میں بنا. نیو ہب ریور کا بھی پانی کا پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی بہت ہی فل اسپیڈ میں چل رہا ہے, اربوں روپے کا, وہ بھی کراچی کے لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے. شارع بھٹو جو ہے اس کا فیز 1 بن چکا ہے, دوسرا فیز اس کا بہت جلد کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ پورا پروجیکٹ انشاءاللہ دسمبر میں کمپلیٹ ہوگا. اسٹیٹ آف دی آرٹ اربوں روپے کا یہ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے شہریوں کے لیے بنایا ہے. لنک روڈ جو بن رہا ہے نیشنل ہائی وے کو سپر ہائی وے کو ملانے کے لیے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سولر لائٹس کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سندھ بھر میں لگ رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ اوجھا ہاسپٹل کو پورا سولرائز کیا ہے, اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تاکہ انرجی کی بھی سیونگ ہو اور ان ہاسپٹلس پہ بجلی کے بل بڑے نہ ہوں. اسی طریقے سے سندھ کے لیے تھرکول کا جو تاریخی پروجیکٹ ہے جو کہ پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے, تھرکول. آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں چیف منسٹر صاحب کی بھی تعریف کی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج اپنی اسپیچ میں تھرکول کی تعریف کی. تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جس نے نہ صرف سندھ کے لیے پورے پاکستان کے لیے اس طرح کے پروجیکٹ شروع کیے جس سے جو ہے پورے پاکستان کو فائدہ ہو سکے. اور آج بھی آپ کے اکنامک کے ماہرین, آپ کے انرجی کے ماہرین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی سب سے بہتر جو ہے کوئی سستی بجلی فراہم کی جا سکتی ہے تو وہ تھر پارک کر کے کوئلے سے کی جاتی ہے. اس وقت ہم لوگ کول امپورٹ کر رہے ہیں اور اس امپورٹ کے کوئلے پہ ہم چلا رہے ہیں, جیسے امپورٹ پہ ہمارے ذرائع مبادلہ پہ بھی پریشر آ رہا ہے. لیکن اگر ہمارے اپنے تھر پارکر کا وہ پروجیکٹ جو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ڈریم تھا اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور تھر پارکر سے کوئلہ ہزاروں ٹن کوئلہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے جس سے پورے پاکستان کو بجلی کی سستی بجلی کی فراہمی کے لیے مدد مل رہی ہے. اسی طریقے سے سیف سٹی کے پروجیکٹ پہ بھی کام چل رہا ہے. دھابے جی اکنامک زون ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اکنامک زون جو ہے اس پہ بھی دن رات کام چل رہا ہے اور وہ دھابے جی اکنامک زون جو ہے وہ پاکستان کا واحد اکنامک زون ہے جو کہ سی پیک سے لنکڈ ہے. اور اب کیونکہ آپ کے IMF نے کہہ دیا کہ مزید اکنامک زون نہیں بنیں گے تو دھابے جی اکنامک زون کی ایک الگ ایک اس کی نشانی ہے اور اس کی ایک بہت ہی منفرد قسم کی اس کی افادیت ہے. اس کے بعد ایجوکیشن سٹی پہ کام چل رہا ہے. کراچی میں سینکڑوں پارکس بنائے گئے ہیں. ہاسپٹلس, جب ہمارے MQ میں دوست پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو کم از کم یہ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں پاکستان کی سب سے بہترین جو صحت کی سہولیات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت دے رہی ہے جو کہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں نہیں ہے, کسی صوبے میں نہیں ہے, کسی بڑے شہر میں نہیں ہے. آج بھی آ کے دیکھیں تو سائبر نائف کے ذریعے مفت میں علاج ہو رہا ہے جو کہ دنیا کے ٹوٹل 11 ممالک میں سائبر نائف کی فیسلٹی موجود ہے جو کہ کینسر کا علاج کری اور اس میں پاکستان اور صوبہ سندھ وہ واحد ہاسپٹل جس نے بنایا جو کہ فری آف کاسٹ کر رہا ہے. فری آف کاسٹ سائبر نائف کا علاج دنیا بھر میں کہیں نہیں ہو رہا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کراچی میں پورے پاکستانیوں کے لیے دے رہی ہے. لیکن یہاں سے افغانستان, ایران اور باقی ممالک سے بھی لوگ مفت میں علاج کرانے آ رہے ہیں تو یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو ہی جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے NICVD جو کہ دل کے امراض کا مفت میں علاج کرا رہی ہے جو کہ سکھر, کراچی, لاڑکانو, تھر پارکر, ٹرنو محمد خان, حیدرآباد, آپ نام لیں کہ پورے سندھ بھر میں اس کی برانچز موجود ہیں اور ساؤتھ پنجاب اور بلوچستان سے بھی لوگ اپنا مفت علاج کرانے کے لیے NICVD آ رہے ہیں. اس طریقے سے چلڈرن ہاسپٹل, پھر آپ کا SIUT, جتنے بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں, جتنا ہاسپٹل اور میڈیکل فیسلٹیز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کام کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں نہ صرف MQM کو لیکن اس سمیت پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کہ کوئی ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک صوبائی حکومت یہ بتائے کہ جتنا صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کام کیا ہے کوئی ایک مثال قائم کر کے دکھائیں. تو جو لوگ ہم پہ تنقید کر رہے تھے کم از کم ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس شہر میں جس کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یا جس طریقے کے بھی دعوے دار بنتے ہیں وہ دعویٰ بھی سب کو پتہ ہے جو دعوے دار بنتے ہیں کہ ہمارے اس شہر میں مفت علاج ہو رہے ہیں ہر اس علاج کا. ہمارے پاس آٹزم سینٹرز جو ہیں
اس کی جگہ جگہ بنے ہوئے ہمارے پاس پاکستان کی پہلی انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل بنی ہوئی ہے, ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور جس اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے اس میں آپ کا اورنج لائن BRT پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کمپلیٹ کر دی ہے. یلو لائن BRT اور ریڈ لائن BRT پہ کام چل رہا ہے. جام صادق برج جو کہ یلو لائن BRT کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ نومبر میں کمپلیٹ ہونا تھا, انشاءاللہ تعالی ہم اپریل کے فرسٹ ویک میں یا اینڈ آف مئی میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں. اسے جام صادق برج کا وہ پبلک کے لیے کھول دی جائے گی. اسی طریقے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں. پیپلز بس سروس اسٹیٹ آف دی آرٹ چل رہی ہے, سندھ کے کافی اضلاع میں چل رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاکستان کی پہلی خواتین کی پنک بس سروس وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنائی. پھر پاکستان کی پہلی EV بسز وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنائی. اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی سندھ حکومت جو ہے وہ پنک اسکوٹرز کے ذریعے جو ہماری خواتین ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں جو کہ روزگار کے لیے کہیں جاتی ہیں, پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ پنک اسکوٹرز جو ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں. اور فری آف کاسٹ سرکار پیسے بڑھے گی اور وہ بھی EV اسکوٹرز ہوں گے تاکہ وہ اپنے روزگار کے لیے ان کو مدد مل سکے, وومن امپاورمنٹ میں ان کو مدد مل سکے. اسی طریقے سے پہلی ہم EV ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں جس میں خواتین کے لیے پنک ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں. تو ہر شعبے پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کام کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت یہ کام کرتی رہے گی. جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ کس ایجنڈا پہ کر رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن یہ میں بتا دوں کہ MQM کو اگر کوئی بھی بات کرنی تو پبلک کے ذریعے کرے. جس علاقے میں بھی اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے, آ جائیں. ہم ان سے ہر کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاس پبلک کی مینڈیٹ ہے, میں اپنی بھی کانسٹیٹوئنسی سے ریزائن کرتا ہوں. MQM کے کوئی بھی آج جو رہنما سامنے بیٹھے تھے وہ بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی سے ریزائن کریں. آپ بھی دوبارہ الیکشن لڑیں, میں بھی الیکشن دوبارہ لڑتا ہوں. پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس پاکستان کا مینڈیٹ ہے, آپ کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے, آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے یا عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. ہر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خدمت کی ہی بنا پر پہلے سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں. آپ جب بھی پیپلز پارٹی کے پچھلے الیکشنز کا آپ دیکھ لیں کہ ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں الحمدللہ صرف اس لیے ملی ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف عوام کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف عوام کے مینڈیٹ پہ یقین رکھتی ہے اور صرف خدمت پہ یقین رکھتی ہے. اسی لیے ہی آج ہمارے پاس صحت کے شعبے میں ہم کہتے ہیں پاکستان میں نمبر 1 ہے. انرجی کے شعبے میں جس طرح ونڈ پاور پہ ہم نے کام کیا ہے, گرین انرجی پہ ہم کام کر رہے ہیں, جو ونڈ کوریڈورز جس کے ذریعے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں. نوری آباد پاور پلانٹ ہم نے پیدا کیا جس کی وجہ سے وہ ہم کے الیکٹرک کو وہاں سے بجلی مل رہی ہے. اس طرح کے بیشتر انرجی کے پروجیکٹ. سولر پہ ہم جو انقلابی کام کر رہے ہیں, 2 لاکھ سے زائد فیملیز کو فری آف کاسٹ ان کے گھروں کو سولر دیا جا رہا ہے. پھر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا جو منصوبہ ہم نے سندھ کے عوام کے لیے شروع کیا ہے وہ پیپلز ہاؤسنگ جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیا جس میں 21 لاکھ بے گھر افراد کو ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں, جو کہ ابھی 8 لاکھ گھر تک ہم پہنچ چکے ہیں. یہ 8 لاکھ گھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کیے ہیں, یہ اس سے پہلے 8 لاکھ گھر بنے تھے ایک ملک میں جہاں پہ زلزلہ آیا تھا, اور اس کے بعد یہ ریکارڈ جو ہے وہ ہم توڑ رہے ہیں کیونکہ ہم 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے غریب عوام کے لیے جو کام یہ پروجیکٹس دیے ہیں اس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی. تو میری گزارش ہوگی متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں کے ساتھ کہ آپ برائے مہربانی تنقید برائے تنقید کی سیاست نہ کریں, تنقید کی سیاست نہ کریں. آپ کو عوامی سیاست کریں, وائلنس کی سیاست نہ کریں. وائلنس کی سیاست ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے, کسی بھی طرح کی ایسی سیاست نہیں کرنے دیں گے جس سے آپ عوام کی زندگی میں جو ہے وہ خلل ڈالیں. آپ کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کو جلسے کر رہے ہیں, آپ کو جلوس کر رہے ہیں, وہ آپ کے آئینی حق ہیں, لیکن کسی بھی قسم کی اس طرح کی چیزیں نہ کریں جس سے پبلک میں کسی قسم کے لیے پبلک کے لیے پرابلم ہو. ہم سب نے مل کر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں جو ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کی پوری ایک کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی, پاکستان کو مضبوط کرنے کی, پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانے کی. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول متحدہ قومی موومنٹ بھی ہمارے ساتھ چلے. ہم ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے صحیح ہیں, لیکن صرف تنقید برائے تنقید کی بنا پر اور اپنی سیاست کو منفی چیزوں میں ڈھونڈنے کے بہانے پہ کہ کبھی کوئی ایسی آپ خدا نخواستہ سیاست شروع دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے پھر کراچی میں کوئی فسادات کی لہر شروع ہو, یا جس سے پھر کراچی میں بھائی سے بھائی کو لڑانے کی ضرورت شروع ہو. کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کی پبلک میں ان کو پذیرائی نہیں مل رہی. اب پبلک میں پذیرائی نہیں مل رہی تو اس کا آلٹرنیٹ ان کے پاس یہی ہے کہ پھر کوئی نفرت کی سیاست شروع کی جائے, پھر کوئی کمیونٹی کی سیاست شروع کی جائے, پھر کوئی لسانی سیاست شروع کی جائے جس سے جو ہے نفرتوں کے بنا پہ شاید ہمیں کوئی سپورٹ مل جائے.
ہم سب بھائی ہیں، پاکستان میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب ایک قوم ہے، پاکستان ایک قوم ہے، ہم سب نے مضبوط ہونا ہے، ایک جوڑ کر ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو لاڑکانہ میں اپنی اسپیچ کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تمام صوبے مل کر ایک مضبوط ایک مکہ بنے، اور اس مکے کے ذریعے ہم پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، چاہے جو بیرونی سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں، پاکستان میں جس طرح بیرونی سازشیں دہشت گردی کے شکل میں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے بلوچستان میں بدامنی کے لیے ایک بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے دشمن ممالک چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اس ملک میں انریسٹ ہو، اس سب کو ہم نے مل کر ایک مضبوط قوم بن کر ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں مزید ڈویژن کی پالیٹکس کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے سب نے مل کر سیریسلی ٹیبل ٹاک کرے، متحدہ قومی موومنٹ کے دوست یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ایشو ہے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں میز پہ، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے خدشات کو دور کرنے کے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف اور صرف چاہیں گے کہ ہمیں اپنی پالیٹکس کو جگانے کے لیے، اپنی اس مردہ سیاست کو جگانے کے لیے ہم پھر نفرت انگیز سیاست شروع کریں، تو اس کی اجازت ہم معذرت کے ساتھ نہیں دے سکتے، نہ ہی یہ ملک مکمل ہو سکتا ہے۔ ہمیں مل کر پاکستان کو ترقی کے راہ پہ لے کے جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔